بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کی قوم سمود کے بارے میں۔ سامعین، قوم سمود مشہور و معروف قبیلہ تھا۔ قوم سمود کے جد امجد جدیز کے بھائی سمود کے نام سے انہیں قوم سمود کہا جاتا تھا، اور یہ دونوں بھائی عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ خالص عرب تھے اور حجاز اور تبوک کے درمیان حجر میں سکونت پذیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب غزوہ تبوک تشریف لے گئے تھے، اس وقت آپ وہاں سے گزرے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی، اور اس طرح یہ بھی قوم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک مرد بھیجا جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالح بن عبد بن ماسخ بن عبید بن حاجر بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دی اور کہا کہ بتوں کو پوجنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک گروہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کی ذات پر ایمان لے آیا، لیکن اکثر لوگ منکر ہی رہے جو اپنی زبان و کلام اور عمل و فعل سے غیر مہذبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا، اور آپ کی وہ اونٹنی جو بطور محبت آپ کے ساتھ تھی اسے قتل کر دیا۔ غالب و حکمت اور صاحب قدرت نے انہیں عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دے دیں تو وہ ان سے منہ پھیر رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو نصیحت کرتے کہ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں سے چین سے چھوڑے جاؤ گے؟ باغوں، چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک یعنی بڑی خوبصورت، جاذب نظر اور پختہ ہے۔ اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، اور تمہیں زمین کی پیداوار اور کھیتوں اور پھلوں کو عطا فرمایا۔ وہی حقیقی خالق و مالک و رازق اور مستحق عبادت و شکر ہے۔ وہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اس سے معافی چاہو اور اسی کی طرف رجوع لاؤ۔ یعنی جھوٹے معبودوں کی پرستش میں تم مبتلا ہو، ان کا نام و نشان مٹا ڈالو اور معبود حقیقی کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہاری عبادت کو قبول بھی فرمائے گا اور عفو و کرم کا می بھی برسائے گا۔ بے شک میرا رب کریم ہے۔ قوم کا جواب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ نصیحتیں فرمائیں تو قوم حق و صداقت کو قبول کرنے کے بجائے منکر ہو گئی اور کہنے لگی، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمیں ہونہار معلوم ہوتے تھے، یعنی اس گفتگو سے پہلے ہم تمہیں عقل سلیم کا مالک سمجھتے تھے اور ہمیں امید تھی کہ کمال عقل کے تم مالک ہوں گے، لیکن تمہارا ایک خدا کی عبادت کے لیے دعوت دینا اور ہمارے معبودوں سے ہمیں قطع تعلق کا سبق پڑھانا اور آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہونے کی تاکید کرنا ہمیں شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں یوں اشارہ ہوتا ہے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں، اور بے شک جس بات کی طرف بلاتے ہو ہم اس سے بڑے دھوکہ ڈالنے کے شک میں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انداز گفتگو۔ ارشاد الہی ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔
حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ نرم و سرد انداز خطابت اور انہیں دعوت حق دینے کا بہترین طرز بیان تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر معاملہ ایسے ہی ہو جس طرح میں تمہیں کہتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے پاس کیا عذر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تمہیں کون سی چیز چھٹکارا دلا سکے گی؟ تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اطاعت الہی کے لیے دعوت دینے کو ترک کر دوں، تو مجھے عذاب الہی سے نہ تو تم میں سے کوئی شخص بچا پائے گا اور نہ ہی تمہارے سوا میری کوئی مدد کر سکے گا۔ لہٰذا میں تو ہمیشہ اس ذات کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن حکم صادر فرما دے۔ کافروں نے جواباً کہا، بے شک تم پر تو جادو ہوا ہے، یعنی یہ جو تم ہمیں دعوت الہی دے رہے ہو تمہیں خود اس کا علم نہیں، یعنی آپ کے پاس سحر ہے، آپ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تم تو ہم جیسے ہی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو، تاکہ جو صدق نبوت پر دلالت لا سکے، صدق نبوت کی دلیل ثابت ہو۔ یعنی جادوگر سمجھ کر انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ جادوگر تو خرق عادت ہر چیز لا سکتا ہے، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے خرق عادت چیز کا مطالبہ کیا تو آپ نے بحکم الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی کو پیش فرما دیا، یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری، ایک دن آپ لوگوں کی باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھیڑو کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ سامعین، مفسرین اکرام ایک دن کسی مجلس میں جمع ہوئے بیٹھے تھے، دریں اثنا ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید الہی کی دعوت دی، نصیحت کی، انہیں عذاب قبر سے ڈرایا اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونے کا حکم دیا۔ تو قوم وہاں پر موجود ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، اگر تم فلاں فلاں صفات سے مصنف اونٹنی اس چٹان سے نکال دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ قوم نے اس کی حیرت انگیز صفات بیان کیں اور ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کر دی کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو اور دراز قد ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے مطالبے کے مطابق پورا کر دوں تو کیا تم میری ہدایت و تصدیق کرتے ہوئے مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر آپ علیہ السلام جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور جس قدر ممکن تھا سجدہ ریزی کی اور بارگاہ الہی میں دستے دعا ہوئے کہ اے میرے رب، جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے تو میری فریاد کو قبول فرماتے ہوئے اسے ظاہر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم دیا کہ پھٹ جائے اور مطلوبہ صفات سے مزین جسیم و عظیم اونٹنی نکل آئے۔ پھر جب قوم نے اونٹنی کو ملاحظہ کیا تو اس عظیم معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت ظاہرہ اور دلیل قطعی و معجزہ عظیم کو دیکھ کر ان میں سے اکثر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے اور ایک کثیر تعداد اپنے کفر و دلالت کے سبب گمراہی پر ڈٹی رہی۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اور حق و صداقت کے پیروکار نہ بنے۔ پھر جب اونٹنی پتھر سے نکل آئی، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ نشان ہے، اور اس وقت کو متفقہ طور پر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اونٹنی لوگوں کے درمیان پھرتی رہے گی، روئے زمین میں جہاں سے چاہے گی بلا روک ٹوک چرے گی۔ ایک دن کے وقفے سے پانی کے حوض آئے گی، اونٹنی جس دن پانی پینے آتی تو حوض کا سارا پانی پی جاتی، آئندہ دن لوگ پانی کے حوالے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ کہا جاتا تھا کہ اونٹنی اتنی کثرت سے دودھ دیتی تھی کہ اس کے دودھ سے ساری قوم سیراب ہو جاتی۔ اس کی پینے کی باری کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تھا کہ ایک دن اس کی باری اور ایک دن تمہاری باری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے مطالبہ کے نتیجے میں ہم نے جو اونٹنی پیدا کی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے،
کہ کیا تم اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہو یا پھر منکر بنتے ہو؟ فرمایا یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش ہے، تو اے میرے نبی جو تکالیف آپ کو پہنچائی گئی ہیں آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور انتظار کریں اور دیکھیں کہ ان کی اذیتوں پر انہیں کیسی سزا دی جاتی ہے۔ جب ایک طویل عرصہ اسی طرح بیت گیا تو قوم نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی جائیں تاکہ اس سے سکون و اطمینان حاصل ہو اور وافر مقدار میں پانی ہمیں دستیاب ہوتا رہے۔ شیطان نے اس قسم کے نظریات ان کے وہم و گمان میں ڈال دیے تھے۔ قوم سمود میں جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی وہ قدار بن صالف جندہ تھا۔ سرخ رنگ والا اور گہرے نیلے رنگ کے دھبوں سے نشان زدہ تھا۔ وہ صالف کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اسی کی طرف منسوب ہے۔ اس قدار نامی شخص نے متفقہ رائے سے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح علامہ بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام و مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں جن میں سے ایک کا نام صدوقہ بن مہیا بن زبیر بن مختار ایک اونچے خاندان کی مالدار عورت تھی، اس کا شوہر اسلام قبول کر چکا تھا، اسی بنا پر وہ اس سے جدا ہو گئی۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن مہرج بن مہیا کو پیشکش کی کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تمہارے ساتھ عقد ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ انیزہ بنت غنیم بن مجلس ایک بوڑھی کافرہ خاتون تھی۔ اس طرح قوم کے دوسرے 7 لوگوں نے بھی کبھی سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عہد باندھ لیا۔ اسی طرح ان 9 افراد کا ایک گروہ بن گیا۔ قرآن پاک میں بھی یوں ہی ذکر کیا گیا ہے کہ اور شہر میں 9 شخص تھے زمین میں فساد کرتے اور سنوارنا نہ چاہتے۔ اسی طرح مصرع اور قدار نے ان 7 لوگوں کے شانہ بشانہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی تاکید کر کے انہیں ان کے عزم پر پختہ کر دیا۔ وہ 9 آدمی اونٹنی کے قتل کا عزم لے کر اونٹنی کے تعاقب میں چل دیے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس رہی تو مصرع جو کہ گھات لگائے بیٹھا تھا اس نے ایسا تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قبیلہ کی عورتیں مردوں کو ترغیب دینے لگیں اور ابھارنے کے لیے اپنے چہروں کو پیٹنے لگیں۔ قدار بن صالف آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا شدید وار کیا کہ اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور زوردار چیخیں مارنے لگی تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو جائے۔ پھر اس بدبخت انسان نے اس کے سینے پر نیزہ مارا اور ذبح کر دیا۔ اس کا معصوم بچہ بلند پہاڑ پر چڑھ کر ماں کو پکارنے لگا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ پکارنے لگا، اے رب جلیل میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ بچہ ایک چٹان میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ایک قول میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کا تعاقب کر کے اس بچے کی بھی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ تو پیارے سامعین، اللہ پاک کے عذاب سے پھر کس طرح یہ قوم انجام کو پہنچی یہ شیئر کریں گے آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب